أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بالخير المعين. بات ہماری سورہ مبارکہ حمد میں جاری ہے. اس سے پہلے کہ سورہ مبارکہ حمد کو شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عنوان سے کہ آیا یہ بسم اللہ جزو سورہ ہے یا نہیں ہے. اب وہ تفصیلات ہیں اقوال میں، ان میں وارد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ متفقن علیہ ہے عند الامامیہ اور عند اہل سنت تماماً الا شاذ و نادر کہ سورہ مبارکہ حمد کے لیے بسم اللہ جز ہے. اب بقیہ میں پورے قرآن میں امامیہ کی نظر یہ ہے کہ ہر سورے کی جز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آیہ مستقل ہر سورے سے پہلے ہے سوائے سورہ توبہ کے. سورہ برات میں بسم اللہ نہیں ہے، البتہ اس کے عوض سورہ نمل میں 2 مرتبہ یہ آیت تکرار ہوئی ہے. اور شیعہ امامیہ کا مکتب اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ 114 مرتبہ نازل ہوئی ہے یہ آیت، اور ہر سورہ کا جز ہے. اختلافی مسائل اور اختلافی اقوال کو آپ خود بھی کتب سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا مطلب نہیں ہے کہ جس میں اپنے آپ کو گم کر دیں. مطلب دوم یہ ہے کہ جس سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ پوری آیات قرآن کی بالقوہ ہیں، اور بالقوہ یہ انسان سازی کا کارخانہ ہے. انسان جب ان آیات کو بالفعل میں تبدیل کرے گا تو وہ حیات انسانی سے برخوردار ہوگا، اور اگر اس بالقوہ سے نکال کر بالفعل میں تبدیل نہیں کرتا تو یہ آیات اسی طرح سے پڑی ہوئی ہیں جس طرح خالق کائنات نے رکھی ہیں. مطلب دیگر یہ ہے کہ یہ آیات متعدد ہیں. ان آیات کو صورتوں میں خلاصہ کیا گیا ہے، یعنی بعض مخصوص آیات کو اکٹھا کر کے ایک صورت میں جمع کیا گیا ہے. صورت یا سورہ یا سور عربی زبان میں دیوار کو کہا جاتا ہے، نہ ہر دیوار کو. سورت عربی زبان میں ایسی دیوار کو کہا جاتا ہے جو ایک شہر کی حفاظت کر رہی ہو. قدیم زمانے میں تھا کہ جہاں پہ ایک شہر ہوا کرتا تھا تو اس شہر کے گھر اکٹھے ہوتے تھے، ان گھروں کے اطراف میں ایک دیوار کھینچ دی جاتی تھی کہ وہ دیوار سور البلد کے نام سے یاد کی جاتی تھی. سور البلد یعنی شہر کی دیوار کہ جس کے اندر شہر محفوظ ہے. اسی لیے اس دیوار کے اندر ایک دروازہ رکھا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی اس شہر میں آنا چاہے گا تو اس کے دروازے سے آئے گا. دیواریں پھلانگ کے آئے گا تو چور کہا جائے گا، غاصب کہا جائے گا، ڈاکو کہا جائے گا. وہ اس دروازے سے شہر کے اندر آنا پڑتا ہے. یہ قدیم زمانے میں تھا. اور وہ جو روایات ہیں پیغمبر اسلام سے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها یا انا دار الحکمت وعلی بابها، یہ تشبیہ کے طور پہ اس زمانے کے اندر یہ چیزیں رائج تھی. بس سور یا سورت یعنی دیوار، لیکن نہ ہر دیوار. وہ دیوار جو کسی چیز کی حفاظت کے لیے کھڑی کی گئی ہو اس کو سورت کہا جاتا ہے. اور یہ آیات متعدد تھیں، اور متعدد آیات میں جن جن آیات میں اشتراک پایا جا رہا تھا مطالب اور معانی کے اعتبار سے، ان مطالب کو محفوظ کرنے کی ضرورت تھی. ان آیات کو محفوظ رکھنے کے لیے پیغمبر اسلام نے قرآن کی ترتیب میں صورتوں کا انتخاب کیا. پس سورہ حمد یعنی حمد سے مربوط جو مطالب ہیں، جو حقائق ہیں، وہ محفوظ ہوں گے اسی سورے کے اندر. اب یہ سورہ عبودیت بھی کہا جاتا ہے، سورہ حمد بھی
اس کا نام البتہ نام میں آئیں گے انشاءاللہ، جو نقطہ بعدی اس کی طرف اشارہ کریں گے. پس صورتیں یعنی جو قرآنی آیات کو محفوظ کرتی ہیں چیزیں، ان محفوظ کرنے والی دیوار کو صورت کہا جاتا ہے. پس سورہ حمد یعنی حمد سے مربوط جتنے مطالب اور حقائق ہیں وہ محفوظ ہیں اس سورہ کے اندر. سورہ بقرہ میں وہ مطالب جو محفوظ ہوں گے وہ حصار اور وہ دیوار اس کی سورہ بقرہ کے نام سے ہے. اور اسی طرح بقیہ سورہ کوثر ہے، مثلا سورہ قیامت ہے، سورہ اما یتساءلون، یہ مختلف صورتیں کس لیے ہیں؟ یعنی متعدد آیات کو جو مطالب ایک دوسرے سے مربوط تھے ان کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ایک حصار مقرر کر دیا گیا ہے. اس حصار کو سورت کا نام دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ 114 حصار لگائے ہیں خالق کائنات نے انسانی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے. ایک شہر کو محفوظ کرنے کے لیے ایک دیوار لگائی جاتی ہے اور اس دیوار کے ذریعے وہ شہر محفوظ ہو جاتا ہے. اب کوئی پھلانگ کر اس شہر کے اندر نہیں آ پاتا. وہ کہا یہ پورا قرآن انسانی زندگی کو منظم کرنے کے لیے آیا ہے، اور انسانی زندگی کے اندر حفاظت کب آئے گی، محفوظ کب ہوگا؟ جب ایک حصار کے اندر اپنے آپ کو داخل کر دے گا. جب حصار کے اندر آ جائے گا اب وہ دیوار اس انسان کو محفوظ کر لے گی. سوال، وہ اگر ایک دیوار میں آ جائے تو محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ اگر حصار 2 اپنے ارد گرد لگا لیتا ہے تو وہ اب اسی طرح سے بقیس الحاظہ کہ اگر 114 حصار اپنی زندگی کے ارد گرد یہ انسان لا کر کھڑے کر دے، وہ یہ کیسا انسان ہوگا؟ محفوظ ترین انسان، کہ جس نے اپنی زندگی کے حصار 114 دیواروں کے سائے میں کھڑے کیے ہوئے ہیں. وہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیواریں قائم کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ دیواریں قائم ہوں گی تو انسان محفوظ ہوگا نا. وہ پس پہلا حصار جو ابتدائی حصار ہے جو انسان کی زندگی میں آنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ سورہ حمد کا ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پس سب سے پہلے مرحلے میں اس حصار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرے مرحلے میں اس حصار کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. پس 2 کاموں کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو سورہ حمد کے حصار میں لا سکتے ہیں. پہلا کام معرفت کے سائے میں، 2 عمل کے سائے میں. وہ معرفت اور عمل دونوں مل کر یہ کیا تشکیل دیں گی؟ انسان کے لیے دیوار. اور یہ دیوار کس لیے؟ تاکہ دشمن اس کے اندر نفوذ نہ کر سکے، شیطان نفوذ نہ کر سکے، نفس امارہ نفوذ نہ کر سکے، قوت شہویہ اور قوت غضبیہ اس کے حریم میں نہ آ سکے، دشمن بیرونی بھی نہ آ سکے، اور دشمن جو اندرونی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی انسان پہ حملہ ور نہ ہو سکے. وہ پس اس کو معرفت کے میدان میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور مقام عمل میں اس دیوار کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ مطالب جیسے بیان ہوں گے سورہ حمد کے، وہاں سے پتہ چلے گا کہ پہلے مرحلے میں ان مطالب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مرحلہ دوم میں عملی زندگی میں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. مطلب دیگر یہ ہے کہ یہ سورہ حمد ہو یا جتنے بھی سورے ہیں 114 سورہ 114 دیواریں جو انسان اپنے ارد گرد کھڑی کرے گا، تو ہر سورت کا ایک پیغام ہے. وہ پیغام مختص ہے اسی سورہ کے ساتھ. مثلا سورہ حمد کا پیغام الگ ہے، سورہ بقرہ کا پیغام الگ ہے، سورہ آل عمران کا پیغام الگ ہے، چونکہ مطالب الگ الگ ہیں. ہر سورت کو دیکھو، اس سورت کے اندر پیغام منفرد ہے اسی کے اندر، اور اس کے علاوہ دوسرے میں وہ نہیں ہوگا. لیکن ایک ایسا اثر ہے جو تمام صورتوں کے اندر محفوظ ہے، یعنی ایک ایسا حکم یا ایک ایسا اثر یا ایک ایسی چیز جو 114 کے اندر موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ سب کی سب انسان کے لیے ہدایت ہے. سورہ حمد ہو وہ بھی ہدایت ہے، سورہ بقرہ ہو وہ بھی ہدایت ہے، سورہ کوثر ہو وہ بھی ہدایت ہے، سورہ فیل ہو وہ بھی ہدایت کا پیغام دیتی. بس تمام کی تمام صورتیں
ایک جہت میں شریک ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت میں شریک ہیں، اور وہ جو معانی مختص ہوں گے ان کے اندر، جن حقائق کو ایک صورت کے اندر بند کیا جائے گا وہ مختص ہو جائیں گی اسی سورہ کے ساتھ، اور ہدایت کے اندر یہ ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی؟ شریک ہو جائیں گی۔ پس سورہ حمد بھی ہدایت کے لیے، سورہ بقرہ بھی ہدایت۔ پس ہدایت کے اعتبار سے سورہ بقرہ اور سورہ کوثر میں کوئی فرق نہیں، بس چھوٹے بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہدایت میں سب کے سب یہ سورے برابر کے ہیں اور سب شریک ہیں۔ بات جب ہدایت کیا کہ یہاں پہ ایک اور نقطہ اضافہ کر دوں کہ ہدایت ہے کیا چیز؟ کس چیز کو ہم ہدایت کہتے ہیں؟ عمل کی طرف حرکت دینا، وہ ایک معنی کیا تھا ہدایت کا، ہادی کے معنی کیا، ہاں وہ لغوی معنی بیان کیا تھا اس کا۔ خوب، اب ہدایت ہے کیا چیز؟ مثلا دیکھیں ہمارے پاس ہے آم، ہے نا، آم کی جب حقیقت بیان کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں بیان کر سکتے۔ خوب، یہ جب پوچھا جائے آپ سے بھئی یہ آم پڑا ہے، اس آم کی حقیقت کیا ہے؟ بھلے فوراً کہیں گے کہ یہ کھانے کی چیز ہے۔ پانی جب رکھا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ پینے کی چیز ہے۔ اگر خوبصورت منظر ہوگا تو کیا کہیں گے؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ خوشبو ہوگی تو کہیں گے سونگھنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی نرمی ہے، سختی ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ چھونے کی چیز ہے۔ بس ہر چیز کا ایک رابطہ ہے۔ وہ کائنات عرض کیا تھا کہ مادی کائنات ان 5 چیزوں سے باہر نہیں ہے، اور عرض کیا تھا کہ مجرد کائنات بھی ان 5 حواس سے باہر نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہدایت جو پیغام ہدایت ہے، یہ خالق کائنات نے جو پورے قرآن کے اندر اس پیغام کو بند کیا ہے، وہ یہ کھانے کی چیز ہے، چکھنے کی چیز ہے، دیکھنے کی چیز ہے، سونگھنے کی چیز ہے، کیا کیا ہے اس کا؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حواس خمسہ سے یہ حقیقت باہر ہے۔ وہ کیا، کس چیز کو ہم کہیں ہدایت ہے، یا ہدایت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ وہ جس چیز سے ہو اسی اعتبار سے آپ اگر استعمال کریں گے تو آپ کو عقل مند کہا جائے گا۔ مثلا پانی ہے تو پانی کا تعلق کس سے ہے؟ پینے سے ہے۔ اگر آپ معاشرے میں جا کے کہیں میں پانی کھا رہا ہوں، لوگ ہنسیں گے۔ ہو کھانا پڑا ہو، آپ کہیں میں پی رہا ہوں، پھر بھی لوگ ہنسیں گے۔ کیوں ہنسیں گے؟ کہ جو حقیقت جس چیز سے مربوط تھی اس سے آپ نے رابطہ اس کا کاٹ دیا ہے، توڑ دیا ہے، اس لیے لوگ ہنستے ہیں۔ پانی اگر پینے کا ہے تو اس کو پینے کے اعتبار سے استعمال کریں، وہ کھانے میں نہیں ہوتا۔ اب وہ دقیق بات نہیں کرنا ہے کہ اگرچہ کھانے کو جب بناتے ہیں تو پانی کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، لیکن نہیں، حقیقت پانی اگر حقیقت مائع سیال ہو، اس کا تعلق پینے سے ہے۔ خوب، اس زمرے میں اگر ہم ہدایت کو دیکھیں تو ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ ہدایت کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، دیکھنے کی چیز ہے، سننے کی چیز ہے، کوئی اس میں نہیں آتا۔ پھر ہے کیا؟ ایک جملہ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ ہدایت اپنانے کی چیز ہے، کھانے کی نہیں، اپنانے کی چیز ہے۔ اور جب اپنانے کا مطلب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود بیگانہ ہے ہم سے، اس کو وجود میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ خوب، جب وجود میں آپ اتاریں گے، اپنانے کی چیز کو کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا لیتے ہیں، یعنی اپنا بنا لیتے ہیں۔ اپنانا یعنی اپنا بنا لینا، یعنی جو آپ کے وجود سے باہر تھا اس کو اٹھا کر وجود کا حصہ بنا لو۔ بس ہدایت اپنانے کی چیز ہے۔ اب یہ جس کو آپ وجود کا حصہ بنائیں گے، اپنائیں گے، یہ مختلف شعبوں سے ہے۔ ممکن ہے کبھی سننے سے کوئی چیز اپنا رہے ہوں، ممکن ہے دیکھنے سے کسی چیز کو اپنا رہے ہوں، ممکن ہے کھانے کے ذریعے کسی چیز کو اپنا رہے ہوں۔ ہر وہ چیز جس کو آپ اپنے وجود کا حصہ بنائیں گے، وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنا رہے ہیں۔ بس ہدایت بھی اپنانے کی چیز ہے، کمائیں کہ ضلالت بھی اپنانے کی چیز ہے۔ بعض لوگوں نے ضلالتوں کو اپنے وجود کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے ہدایت کو اپنے وجود کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اور یہ ہدایت 114 صورتوں کے اندر بند ہے، اور اس ہدایت کو اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے۔ وہ حصہ کیسے بنائیں گے؟ وہ بھلے اسی لیے اس کا لغوی معنی کیا تھا کہ ہدایت کیا ہے؟ حرکت کا نام ہے، سوق دادن، چلنا، کسی چیز کی طرف چل کر
اس چیز کو حاصل کرنا. جب حاصل کر لیتے ہیں اپنے وجود کا حصہ بنا لیتے ہیں. مثلا پیاس لگی ہوئی تھی، پانی آپ کے وجود سے باہر تھا، کیا کیا آپ نے؟ پانی کو پیا، پینے کے بعد کیا ہو گیا ہے؟ پانی کو آپ نے اپنا لیا ہے، یعنی وجود کا حصہ بنا لیا ہے. ہو پانی باہر پڑا ہو، پیاس ادھر لگی ہوئی ہو، اور ہم صبح سے شام تک پانی کے فضائل پڑھتے رہیں، پیاس بجھ جائے گی؟ کب بجھے گی؟ جب تک اپنائیں گے نہیں پیاس بجھے گی نہیں. لہذا ہدایت بھی اپنانے کی چیز ہے. خوب ہم ممبر پہ جائیں، سال ہا سال تقریریں کرتے رہیں، خوب یہ تقریریں کرنے سے انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح فضائل کی دنیا بھی اپنانے کی دنیا ہے. ایک غلط تصور جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ مجلس میں جاتے ہیں کہ یہ لوگ فضائل نہیں پڑھتے ہیں، مگر فضائل پڑھنے کی چیز ہے، فضائل پڑھنے کی چیز نہیں ہے، فضائل اپنانے کی چیز ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ائمہ کی سیرت بیان کرو، یعنی انہوں نے کس طرح ان فضائل کو اپنایا، اپنے وجود کا حصہ بنایا. خوب آپ بھی اسی طرح سے ان فضائل کو اپنے وجود کا حصہ بناؤ. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم فقط تقریروں کی حد تک اور خطابت کی حد تک مطالعے کو رکھ کر لوگوں کو خوش کر کے چلے جاتے ہیں. وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ لوگ اپناتے ہیں، نہ تقریر کرنے والا اپناتا ہے، اور دونوں کورے ہی رہتے ہیں. خوب آپ 100 سال اس طرح سے فضائل پڑھتے رہیں اور فضائل کو اپنائے نہیں، آپ کے اندر کبھی بھی تبدیلی رونما نہیں ہوگی. خوب ادھر سے معصومین کی فضیلت بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس فضیلت کو انہوں نے اپنے وجود کا حصہ بنایا ہے. خوب آپ بھی بڑھ کر اس فضیلت کو اپنے وجود کا حصہ بس فضائل ائمہ کے اس تناظر میں بیان کیے جائیں. وہ پتہ چلے. مثلا آج بھی اگر آپ جنگ خندق پڑھتے ہیں یا جنگ خیبر پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اپنانے کی چیز ہے. وہ اپنانا کس طرح؟ یعنی کس عالم میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا دفاع کیا، اسلام کو نجات دی، اسلام جو موت کے دہانے جا پہنچا تھا، کس انداز سے امام علیہ السلام نے عملی اقدام کے ذریعے اسلام کو نجات دی. وہ یہ فضیلت آپ بیان کرتے ہیں، وہ یہ فضیلت حضرت نے اپنے وجود کا حصہ بنایا ہے. خوب آج ہم کس طرح سے خندق پڑھتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. اس طرح سے پڑھتے ہیں ایک اسطورہ بنا کر کہ ایک واقعہ ہوا تھا تاریخ میں اور واقعہ پھر ختم ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں اپنانے کی ہیں، اگر ان کو اپنائیں گے نہیں، نتیجہ یہی ہوگا کہ بیان کر کے آدمی اٹھ جائے گا، سننے والا وقتی لذت اٹھا کر وہ بھی اڑ جائے گا، نہ وہ وجود کا حصہ بنائے گا نہ پڑھنے والا وجود کا حصہ بنائے گا. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم ارتقاء کی طرف بڑھے گی نہیں، قوم کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. وہ کیوں نہیں آتی قوم کے اندر تبدیلی؟ کیونکہ اس لیے جو بیان کرنے والے ہیں وہ بھی فضائل کو اپنانے کی غرض سے بیان نہیں کرتے ہیں، اور سننے والے بھی اپنانے کی غرض سے نہیں سنتے ہیں. وہ بیان کرنے والا نعرہ لگوانا چاہتا ہے، سننے والا بھی خوش ہونا چاہتا ہے، وہ دونوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. ان کی جیب گرم ہو جاتی ہے، ان کو تبرک مل جاتا ہے، 1 گھنٹہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نہ انہوں نے اپنایا نا. بس ہدایت اپنانے کی چیز ہے، اگر وجود کے اندر اترے گی تب انسان کو ارتقاء کی طرف لے کے جائے گی. بس یہ صورتیں ایک ایسے پیغام میں شریک ہیں جس کو کہا جاتا ہے ہدایت. البتہ بس اگر کبھی توفیق ہوئی اور یہ سلسلہ جاری رہا، اگر خدا نے چاہا، تو ولایت اور ہدایت یہ 2 رکن اساسی ہیں قرآن کے، کہ ان کو کاملاً بیان ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں کا دائرہ ولایت کا ہے اور کہاں کہاں دائرہ ہدایت کا ہے. اور پھر ہدایت کا ایک باب ہے پورا کہ کس طرح سے ہدایت کو اپنایا جائے. لیکن سربستہ مطلب کہ سورہ حمد ہو وہ بھی ہدایت کا پیغام ہے، اور سورہ بقرہ وہ بھی ہدایت کا پیغام ہے. اور اس ہدایت کو اپنانے کی ضرورت ہے. اپنائیں گے کیسے؟ خوب جب معرفت ہوگی اس کے بعد اپنے آپ کو عبد کی منزل پہ لا کھڑا کرو، پتہ چلے عبودیت کو اپنا لیا ہے، ہم نے عبودیت کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیا ہے، رحمت خدا کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیا ہے. اور جتنی انشاءاللہ بعد میں صفات اس کے اندر بیان ہوگی کہ ایک ایک کر کے ہر ایک کی طرف اشارہ ہوگا. مطلب دیگر سورت کے اندر یہ ہے، سورہ حمد کے اندر، کہ سورہ حمد کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟
بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے. اسم کی بحث ہے. البتہ اسم کی بحث کرنے سے پہلے اجازت دیں کہ اس سورہ میں وارد ہونے سے پہلے، ابھی چونکہ ہم گفتگو میں وارد نہیں ہوئے یہیں پہ، اس سورہ کے متعدد نام ہیں. اس سورہ کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں. حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد کا معنی ہے ستائش، تعریف، تمجید کرنا. البتہ جب الحمدللہ میں جائیں گے تو وہاں پہ تفصیل سے عرض کریں گے کہ حمد کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، کہ وہاں پہ اس کو عرض کیا جائے گا. اس کا نام ایک ہے سورہ حمد. کیوں سورہ حمد کہتے ہیں؟ چونکہ اس سورہ کے اندر بسم اللہ کے بعد خالق کائنات کی حمد و ستائش کی گئی ہے، اس لیے سورہ کو سورہ حمد کہا جاتا ہے. دو، اس سورہ کا نام سورہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے. فاتح کسے کہتے ہیں؟ کھولنے کو. کوئی بند چیز ہو، بندھی ہوئی ہو، مغلق ہو، وہ گرہ جب کھولتے ہیں اس کھولنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاتح. اور جو گرہ کھولتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ فاتح. خوب. فاتح ہے خیبر، یعنی خیبر کا قلعہ بند تھا، مسلمانوں کے تصرف میں نہیں تھا. وہ کس نے کھولا؟ جس نے کھولا وہی فاتح بن گیا. فاتح ایک ایسی چیز جو بند ہو، منسد ہو، مسدود ہو، ان کو توڑ کر سارے موانع آپ اس حقیقت تک جا پہنچے، یہ کیا ہو جائے گا؟ کلمہ فاتح. سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ قرآن میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، کتاب خدا میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے سورہ حمد. یعنی پہلے یہ منطقہ کیا ہے؟ بند ہے. خوب. جتنی مقدار آپ کھولتے چلے جائیں گے اتنی مقدار کھلتا چلا جائے گا. وہ جہاں پہ رک جائیں گے اس کے آگے پھر نہیں بڑھ پائیں. اصل کتاب خدا میں داخل ہونے کا ذریعہ سورہ حمد ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. لیکن ذہن میں رہے آگا، کتاب ہمارے پاس دو ہیں. ایک کتاب تدوینی ہے، یہی قرآن جو موجود ہے، یہی بین الدفتین، یہی جو چاپ ہوتا رہتا ہے مختلف اوراق اور مختلف سائز میں یہ جو چھپتا ہے، اس کو بھی کتاب کہتے ہیں. یہ کتاب تدوینی ہے، مدون کیا گیا ہے. اور یہی کتاب تدوینی کا ایک دوسرا رخ، جس طرح آداب فہم قرآن میں عرض کیا تھا، کتاب تکوین ہے. اور کتاب تکوین کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مقام لدن سے. کتاب تدوین میں بھی فاتحۃ الکتاب یہ صورت ہے، اور کتاب تکوین تک جانے کا ذریعہ بھی یہی فاتحۃ الکتاب ہے. وہاں تک جانے کے لیے اس فاتحۃ الکتاب کو وجود میں اتارنے کی ضرورت ہے. جب اتاریں گے تو کتاب تکوین سے، کتاب مکنون سے متصل ہو جائیں گے. تیسرا نام اس کا ہے سبع مثانی. کو ایک معنی کر دوں وہ جو رائج ہے، سبع مثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے. سبع یعنی 7، مثانی یعنی 2. جو مثانی 2 ہے، تثنیہ کو بھی 2 کہتے ہیں نا. خوب 2 کا، چونکہ یہ 7 آیتیں ایسی ہیں جو 2 بار نازل ہوئی ہیں، یعنی سورہ مبارکہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. 7 آیات پر مشتمل. اور یہ 7 آیات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہیں، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی، مثانی کو مثانی کیوں کہتے ہیں؟ تثنیہ کو تثنیہ کیوں کہتے ہیں؟ ثانی کو ثانی کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں مثانی، تثنیہ، ثانی، اثنین، خوب کس کو کہا جاتا ہے؟ انثناء کہتے ہیں جھکنے کو، میلان کو. جہاں پہ دوسری چیز پہلی چیز کی طرف جھکاؤ پیدا کر لے وہاں کہا جائے گا یہ ثانی ہے، یعنی دوسرا پہلے کی طرف مائل ہے، جھک رہا ہے. اور تثنیہ کو تثنیہ بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ عدد دوم عدد اول کی طرف مائل ہے، تب مل کر تثنیہ بنتا ہے. یعنی 2 کا عدد اگر پہلے سے ہٹ کر ہو عدد 2 وجود میں
نہیں آئے گا. خود دو کو تثنیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عدد اول کی طرف بازگشت کرتا ہے. پس ثانی ہو یا مثانی ہو یا تثنیہ ہو، یعنی جہاں پہ دوسری حقیقت پہلی حقیقت کی طرف میلان رکھتی ہو، جھکاؤ رکھتی ہو پہلی حقیقت کی طرف. اب وہ عدد ہو، وہ کلام ہو، وہ عمل ہو، وہ جو بھی چیز ہو، وہ صفت ہو، فرق نہیں کرتا ہے. مثلا بعض صفات ایسی ہیں، بعض صفات جو بعض صفات کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں. عطوفت کس کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے؟ نرمی کی طرف. یعنی جس کے اندر عطوفت ہوتی ہے وہ انسان نرم ہوتا ہے. بس یہاں پہ نرمی کیا ہے؟ نرمی جو عطوفت سے جنم لیتی ہے، یا عطوفت جو نرمی سے وجود میں آتی ہے. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ عطوفت کا جھکاؤ نرمی کی طرف ہے اور نرمی کا جھکاؤ خوب. پس ان کو آپس میں کیا کہا جائے گا؟ تثنیہ، مثانی، یعنی ان کا جھکاؤ پہلے کی طرف ہے. جہاں پہ بھی ایک شے دوسرے مرحلے پہ آنے والی پہلے مرحلے میں موجود حقیقت کی طرف جھکاؤ پیدا کر لے، اس کو مثانی کہا جاتا ہے عربی میں. خوب اس سورہ کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. کہا یہ 7 آیات ہیں، لیکن ہر دوسری آیت کا جھکاؤ پہلی آیت کی طرف ہے. یعنی ہر دوسری آیت بیان ہونے والی وہ مرتبط ہے پہلی آیت سے. یعنی ان کے اندر یہ ایک ایسا ارتباط ہے کہ وہ ارتباط کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. انشاءاللہ جب تفسیر میں وارد ہوں گے تو عرض ہوگا انشاءاللہ کہ الحمدللہ رب العالمین کیوں، الرحمن الرحیم کیوں، مالک یوم الدین کیوں، ایاک نعبد، یعنی سب آیات کا ارتباط پہلی آیت سے ہے، جھکاؤ پہلی آیت کی طرف ہے. اس وجہ سے اس سورہ کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. بس سبع مثانی وہ ہوئی، بالآخر سورت کا نام ہے سبع مثانی. مطلب دیگر سورہ حمد میں یہ ہے کہ آیا سورتوں کے نام توقیفی ہیں؟ توقیفی کا معنی کیا ہے؟ من جانب اللہ یا من جانب رسول. یعنی جو نام خالق کائنات نے اس صورت کا رکھ دیا ہے وہی رہے گا، اس کے علاوہ آپ اس کو دوسرا نام نہیں دے سکتے. یا نہ اگر توقیفی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جو عرف متشرعہ میں نام اس کی پہچان کے لیے معین ہو جائے گا، اسی نام سے یہ سورہ پہچانا جائے گا. ہو یہ توقیفی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہو اصلاً صورتوں کے اسماء توقیفی ہیں یا نہیں ہیں؟ جو ہم نے پڑھا ہے اس حساب سے نہ، صورتوں کے اسماء توقیفی نہیں ہیں. ترکیب توقیفی ہے. ترکیب پیغمبر اسلام کی پہلے وہ توقیفی ہے کہ جو صورتوں کی ترتیب دی ہے. مثلا سورہ غافر، دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ مومن، سورہ انسان، سورہ حلطہ، سورہ حلطہ، سورہ انسان، سورہ دہر. یہ کیا ہے؟ خوب معمولاً اس سورہ کے اندر بعض آیات کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورہ کی پہچان کا ذریعہ بن گئی ہے. یعنی اگر توقیفی ہو تو دوسرا نام نہیں بلا سکتے ہیں آسان. اب مثلا یا خاص ایک اہمیت ایک واقعہ صورت کے اندر بیان ہوتا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورہ سے نام پڑ جاتا ہے اور پہچانی جاتی ہے. مثلا سورہ بقرہ، خوب کلمہ بقرہ اس کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور اس کے اندر خصوصیت ہے، یعنی پوری بنی اسرائیل کی داستان اسی سورہ بقرہ کے اندر اس بقرہ میں مضمر ہے، یعنی اسی سے ان کی پہچان ہے اور یہ بڑی اہمیت کا موضوع ہے. جی نمل، جی سورہ نمل یا سورہ یاسین یا بھلے جتنے بھی ہیں، بعض کلمات یا بعض خصوصیات ان صورتوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ان صورتوں کے نام پڑ جاتے ہیں اور پھر انہی ناموں سے مشہور ہو جاتے ہیں متشرعین کے. آیات کے نام بھی آئے تھے پہلے احسن تم وہی جس طرح کلمات بعض آیات کے ساتھ، مثلا آیہ مباہلہ، آیہ مبدل، آیہ تبلیغ. خوب یہ کیا ہے؟ یعنی ایک خاص مضمون ہے، ایک پیغام ہے، اس پیغام کی وجہ سے یہ آیت پہچانی جاتی ہے. بس جس طرح آیات بعض خاص مضامین کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، صورتیں بھی خاص ناموں سے پہچانی جاتی ہیں. اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ ایک سورہ کا
ایک سے زیادہ نام ہو، دو ناموں سے، 3 ناموں سے، یا چونکہ شروع میں ہوتا یہ تھا، مثلا سورہ بقرہ کو کہاں کیسے شروع میں بیان کیا جاتا؟ کہا وہ سورت التی یذکر فیہا البقرہ، جس میں بقرے کا تذکرہ ہے، وہ سورت. خوب، یہ پہلے موصوف صفت تھا اور بعد میں یہ موصوف صفت مختصر ہو کے سورہ بقرہ ہی نام پڑ گیا. بس سورتوں کے نام توقیفی نہیں ہے. اس کا مخالف کیا ہے استاد؟ توقیفی کا مخالف مشہور ہیں، یعنی جس طرح سے متشرعین نے یا پیغمبر کے زمانے میں جو نام رائج ہو گئے تھے پیغمبر نے قبول کر لیے، یعنی منع نہیں کیا پیغمبر اسلام نے کہ سورت کا یہ نام نہیں دو، نہ ایسا نہیں تھا. البتہ یہ عین ممکن ہے کہ بعض صورتوں کا نام توقیفی ہو. توقیفی کا معنی ہے یعنی خود من جانب اللہ معین ہو یا من جانب رسول، من جانب پیغمبر معین ہو، وہ فرق نہیں کرتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ دوسرے نام سے اس کو یاد نہ کر سکیں، یہ بات نہیں ہے. البتہ بعض صورتیں جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں بعض مختلف ناموں سے پہچانی جاتی تھی اور وہی پھر نام رائج ہو گئے اور پھر سینہ بسینہ اور مسلمانوں کے اندر نسل اندر نسل پھر وہ چلتے رہے اور وہ مشہور ہو گئے. لہٰذا آپ جب اب جاتے ہیں روایات کے باب میں، چہ بسا کہ ایک سورت کے 2-3 نام آپ کو مل جاتے ہیں. وہ 2-3 نام کس لیے؟ صرف پہچان کا ذریعہ ہے. خوب یہ صورتیں عرض کیا تھا کہ حقیقت کیا ہے کہ ان آیات کا ایک حصار ہے کہ وہ مخصوص آیات اس سورہ کے اندر ہوں گی، اور ان مخصوص آیات کا جو پیغام ہے وہ حتماً ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسی صورت کے اندر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. کہ البتہ وہ پیغام جو مشترک ہے سب کا، وہ کیا ہے؟ ہدایت. آخری مطلب عرض کرتے ہیں اور ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عرض کر دیتا ہوں لیکن اس پہ زیادہ غور کیجیے گا کہ مبنی امامیہ کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے. جز کا معنی کیا ہے؟ یعنی پہلی آیت ہر سورہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے. لہٰذا آپ جا کر دیکھیں پورے قرآن کو، سورہ حمد میں یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیت کا نمبر لگا ہوا ہے 1، لیکن باقی پورے قرآن میں جا کر دیکھیں بسم اللہ پہ آیت کا نمبر نہیں لگا ہوا ہو. بسم اللہ کے بعد پہلی آیت جب بیان ہوتی ہے اس کے بعد 1 نمبر پڑا ہوتا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ترتیب عامہ کی وجہ سے، اور عامہ نے جو کہ ترتیب دی انہوں نے بسم اللہ کو جزء قرآن نہیں مانا ہے. خوب شیعوں نے بھی اس میں اندر کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، لہٰذا اسی ریٹن میں نہیں ہے لیکن بھلے عقیدے میں شامل ہے کہ ہر سورے کا جز بسم اللہ. البتہ یہ جز 2 طرح سے ہے. کیا مطلب؟ ممکن ہے یہ بسم اللہ مستقلاً ایک آیت ہو یا بسم اللہ اس آیت سے مل کر ایک آیت ہو. یہ اختلاف موجود ہے، یہ اس میں آپ وہ نہ جائیں، لہذا وہ مشکل نہیں ہے. لیکن یہ مسلم ہے کہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے، قرآن کا جز ہے، پورے قرآن کا جز ہے. جہاں جہاں جن صورتوں میں بسم اللہ ذکر ہوئی ہے اور یہ جو موجود ہے یہ ساری کی ساری قرآن کا جز ہے، غیر قرآن نہیں ہے. ایک بات اور مطلب دیگر بسم اللہ کے عنوان سے کہ یہ مطلب علامہ نے ذکر کیا ہے، منفرد ہے علامہ اس میں، اور وہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت میں الگ معنی میں استعمال ہوا ہے. ہر صورت میں 114 معنی، 114 یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 114 معانی ہیں، کیونکہ سورہ نمل میں 2 مرتبہ آیا. بس وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ حمد میں ہے اس کا معنی الگ ہے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ میں ہے اس کا معنی الگ ہے. خوب یہ مطلب ہے جو علامہ نے ذکر کیا ہے. تمثیل کے ساتھ اگر عرض کرنا چاہوں کہ مطلب ذہن میں آ جائے، اور بعد میں انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو ہر صورت کے ساتھ عرض کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ بسم اللہ کس طرح سے ہر صورت کے ساتھ ایک الگ معنی میں. تجزیہ ترکیب کا فرق ہوگا؟ نہ، تجزیہ ترکیب یہی ہے، معانی کا فرق ہے. خوب معانی متعدد ہوتے ہیں. مثلا جیسے آپ نے کہا کلمہ عین کتنے معنی ہیں؟ کلمہ عین کے معنی کتنے ہیں؟ 70-72 تک ہیں. عین کا معنی کیا ہے؟ آنکھ. عین کا معنی کیا ہے؟ چشمہ. عین کا معنی کیا ہے؟ گھٹنا. عین کا معنی کیا ہے؟ جاسوس. خوب یہ سارے معانی ہیں. خوب دیکھا جائے گا کہ یہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اور کس قرینے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے.
اور یہ مطلب ایسا ہے کہ واقعاً جس کو حلاجی کرنے کی ضرورت ہے. علامہ نے ذکر کیا ہے، خود تمثیل عرض کروں پتہ چل جائے کہ مطلب پہلے ذہن میں آ جائے، بعد میں انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا. خالق کائنات کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا. ایک مرتبہ پانی کی تعریف یوں بیان کی کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور وادیاں، نہریں، ندیاں اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق پانی کو لے کر بہہ نکلیں، چلنے لگ گئیں. دوسری آیت وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر شے کی حیات کا سبب کیا ہے؟ پانی. بس پانی مائع حیات ہے کس کے لیے؟ انسان. ہر شے کے لیے. ہر شے کی حیات کس سے ہے؟ پانی سے. پانی سے. لیکن ہر شے کی حیات بحسب ہے. ہر شے کی حیات دوسری شے کی حیات سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. منشا کیا ہے؟ ایک پانی. اور پانی سبب بنتا ہے حیات کا، لیکن ہر موجود کی حیات دوسرے سے مختلف ہے. ابھی مثلا انار کا پھل پروان چڑھتا ہے کس کے سائے میں؟ پانی کے سائے میں. آم کا درخت پانی سے، کیلے کا درخت پانی سے. یہ سب کے اندر پانی ہے، یہ پانی ہی تبدیل ہو رہا ہے. وہ پانی کس میں تبدیل ہوا؟ آم میں، انار میں، سیب میں، ناشپاتی میں، تربوزے میں، خربوزے میں. یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا؟ بھلے یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ پانی ہے نا. وہ پانی ہی سے ہو رہا ہے، لیکن شکلیں کیا ہیں؟ تو بس وہ پانی جو انار میں جا کر اس مرحلے پہ پہنچتا ہے وہ اور ہے، اور وہ جو آم میں جا کر پروان چڑھتا ہے وہ اور ہے. اس کی حیات بھی پانی سے، اس کی حیات بھی پانی سے. لیکن اس کی حیات جب آم کا پھل بنتا ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کی تاثیر کچھ اور تھی. یہی پانی جب انار کے درخت کے اندر آتا ہے پتہ چلتا ہے تاثیر کچھ اور تھی. تربوزے میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تاثیر کچھ اور تھی. بس پتہ چلا کہ ہر شے کی حیات پانی سے ہے، اور وہ پانی ہر ذی روح کے اندر اپنے اپنے مختلف معانی میں استعمال ہو رہا ہے. آم غیر از انار ہے، انار غیر از سیب ہے، سیب غیر از خوب. یہ اب وہی پانی گندم کس سے بنتی ہے؟ پانی. چاول کس سے بنتا ہے؟ پانی سے. لیکن گندم کی حقیقت چاول سے مختلف ہے. یہ مثال ملموس اس لیے ذکر کی ہے، محسوس مثال، کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہے ایک چیز لیکن مختلف چیزوں کے اندر جب وہ ظاہر ہوتی ہے انہی چیزوں کا وجود اپنا لیتی ہے. بین ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایسی آیت ہے کہ پورے معانی، کمالات، درجات کی جڑ ہے، ریشہ ہے. جس صورت کے اندر یہ ہوگا اسی صورت کے حساب سے اس کا معنی ہوگا. تو جو کمالات اس صورت میں بیان ہو رہے ہوں گے ان کمالات کی جڑ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی. بس پتہ چلے گا کہ وہ کمالات جو وجود میں آ رہے ہیں اسی بسم اللہ سے وجود میں آ رہے ہیں. سورہ بقرہ کی حقیقت جب ظاہر ہوگی پتہ چلے گا یہ حقائق اسی بسم اللہ سے وجود میں آ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت الگ ہو جائے گی، یہ حقیقت الگ ہو جائے گی. خوب یہ مطلب ہے جو علامہ نے ذکر کیا ہے. خوب مزید اس کو ادراک کی ضرورت ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ البتہ آہستہ آہستہ جب صورتوں کو پڑھیں گے، غور کریں گے، معرفت کے میدان میں چل نکلیں گے تو یہ حقیقت انشاءاللہ آہستہ آہستہ ذہن کے قریب آ جائے گی. مطالب اور بھی بہت سے ہیں، ابھی عرض کرنے والے ہیں کہ بسم اللہ سے شروع کریں گے. اب وہ آغاز کب ہوتا ہے نہیں معلوم، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ ایک بصیرت کے ساتھ اس کو بیان کیا جا سکے کہ انشاءاللہ کل بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر کوئی اور مقدمہ نہ ہوا تو مستقیماً وارد ہو جائیں گے اس میں. الحمدللہ رب العالمین.